تو سب سے پہلے جیسے ہم کتاب کھولتے ہیں تو رول نمبر 1 آ جاتا ہے۔ رول 1 کے اندر جو ہے وہ نمبر 1 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو سارے رولز ہیں، یہ ڈیفینیشن ہیں، یہ سب کچھ ہیں، اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو مقصد میں وہ رول 1 میں ہی کہتا ہے کہ مقصد ایک یہ ہے کہ آپ بال کو ایسے ہی کھیلیں جیسے کہ اس کو پڑا ہوا پائیں، اور کورس کو ویسے ہی کھیلیں جیسے کہ آپ کو ملے، اور رولز آپ نے اوبے کرنے ہیں، پینلٹیز آپ نے اپنے اوپر جب بھی کوئی غلطی کریں، بریچ کریں تو خود لگانی ہے، اور گڈ سپرٹ میں ایمانداری اور آنیسٹی کے ساتھ یہ گیم کھیلنی ہے۔ کیونکہ تاکہ آپ جو ہے وہ میچ پلے میں اپنے اپوننٹ سے کوئی ایڈوانٹیج نہ لے لیں، یا جو دوسرے کھلاڑی اسٹروک پلے میں کھیل رہے ہیں ان سے آپ کو کوئی ایڈوانٹیج نہ لے لے کوئی غلط حرکت کر کے، لہٰذا اپنے پینلٹیز اپنے آپ پر خود لگانی۔ 1 کے بعد ہم آ جاتے ہیں رول 1.1 پہ۔ رول 1.1 میں رول کیا بتاتا ہے؟ وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے دا گیم آف گولف کی، کہ یہ گیم کیا ہے۔ اس گیم میں آپ ٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں، گرین پہ جا کے ہول کر دیتے ہیں، ایک ہول کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ جی اس میں راؤنڈز ہوتے ہیں، اور راؤنڈ جو ہیں وہ میکسیمم 18 ہول کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے جو کہ کھیلنا پڑتا ہے، اور اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے وہ بال کو ایسے ہی کھیلنا ہے جیسے اس کو پاؤ، اور کورس کو بھی ایسے کھیلنا ہے جیسے کہ اس کو پاؤ۔ ہاں، اس کے اندر وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پلے دا بال ایز اٹ لائے، میرا بال پانی میں پڑا ہوا ہے، پینلٹی ایریا میں تو میں کیسے کھیلوں؟ تو رول کے مطابق آپ اس کی ایک پینلٹی کی سٹروک دیں گے اور آپ ریلیف لے لیں گے۔ تو یہ رول 1.1 میں وہ بتاتا ہے کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو بال کو پلیس یا ڈراپ کرنا پڑے انڈر دا رول۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رول 1.2۔ رول 1.2 میں وہ کہتا ہے کہ جی پلیئر کا جو بیہیویئر ہے یا اس کا جو کنڈکٹ ہے اس کے بارے میں رول 1.2 بات کرتا ہے، اور اس رول 1.2 میں اس کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی 1.2 میں وہ کہتا ہے ایکسپیکٹڈ کنڈکٹ، جو جنٹلمن گیم ہے، وہ جو کھلاڑی کھیل رہا ہے وہ ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ رولز کے مطابق کھیلے، وہ ایمانداری سے کھیلے، وہ پینلٹی اپنے آپ پر خود لگائے، وہ دوسروں کی گیم میں مداخلت نہ کرے، وہ کورس کا خیال رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے ایک خاص بات یہ ہے 1.2 میں کہ 1.2 کی اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو اس کی کوئی پینلٹی نہیں ہے، یعنی کوئی 1 سٹروک یا 2 سٹروک کی پینلٹی اس میں نہیں ہے، مگر اگر آپ نے سیریس مس کنڈکٹ کیا تو کمیٹی آپ کو ڈی کیو کر سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یعنی 1.2 کے بعد 1.2 میں وہ کہتا ہے کہ جی کوڈ آف کنڈکٹ۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلے جو تھا وہ کیا تھا؟ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کھلاڑی سے کہ وہ ایز اے جنٹلمن گیم ایمانداری سے، دیانتداری سے کھیلے، دوسروں کا خیال رکھے، اور 1.2 میں وہ کہتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ۔ اب یہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے؟ یہ وہ کنڈکٹ کے وہ چیزیں ہیں جو کمیٹی کسی بھی ٹورنامنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ٹرم آف کمپٹیشن میں یا ہارڈ کارڈ کے اوپر وہ کھلاڑی کو دے دیتے ہیں کہ یہ حرکتیں نہیں کرنی، اور یہاں پر وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ کسی بھی کنڈکٹ مس کنڈکٹ میں 1 سٹروک یا 2 سٹروک لگا سکتا ہے اور ڈی کیو بھی کر سکتا ہے۔ مس کنڈکٹ یعنی سیریس مس کنڈکٹ میں وہ اس کو ڈی کیو کر سکتا ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ میں اور ایکسپیکٹڈ کنڈکٹ میں فرق یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ کنڈکٹ ایک جرنل بیہیویئر ہے، ایک جرنل کیئر آف دا کورس ہے، ایک ایمانداری ہے، لیکن کوڈ آف کنڈکٹ میں وہ امپوز کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ مثال کے طور پہ پی جی اے ٹور میں پرو جو ہے وہ شارٹ پہن کے نہیں کھیل سکتا، یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں ہے۔ تو اسی طریقے سے کوڈ آف کنڈکٹ میں وہ کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ہارڈ کارڈ پہ دے دیتی ہے، اس کی وائلیشن بھی وہ ٹرم آف کمپٹیشن میں دے دیتی ہے کہ اگر وائلیٹ کیا
تو 1 स्ट्रोक लगेगी, اگر فلانا فلانا کام کیا تو 2 لگیں گے، اور اگر سیریس مس کنڈکٹ ہوا تو ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی۔ تو یہاں تک تو ہو گیا 1.2 میں کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں رول 1.3 پر۔ 1.3 میں وہ کہتے ہیں پلے بائی دا رولز۔ پلے بائی دا رولز یعنی آپ نے رولز کے مطابق گیم کھیلنی ہے، اور اگر کوئی رول بریچ کیا تو اس کی پینلٹی دینی ہے۔ 1.3 میں وہ کہتے ہیں کون سے رول؟ تو 1.3 میں وہ بتاتا ہے کہ یہ جو 25 رول ہیں یہ ڈیفینیشنیں، کلیریفیکیشن اور ماڈل لوکل رول جو ہیں یہ تم پر لاگو ہیں جب تم گیم کھیلو گے، اور اس کے مطابق تم نے گیم کھیلنی ہے۔ اگر تم نے کوئی وائلیشن کی تو اس کی پینلٹی لگانی ہے۔ اسی میں وہ پھر 1.3 میں وہ کہتا ہے کہ جی جو رول ہیں اس کی وائلیشن نہیں کرنی، اگر آپ نے جان بوجھ کے وائلیٹ کیا رول کو تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ کھلاڑیوں نے ایگریمنٹ کے تھرو کسی رول کو وائلیٹ کیا تو وہ سارے کھلاڑی جو ہیں جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بڑی ایک خاص بات کرتا ہے اس رول میں، وہ کہتا ہے کہ جی ریفری کا انتظار نہیں کرنا، اپنے رولز خود اپنے اوپر لگائیں اور ریفری کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر ریفری نہیں ملتا تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ بعد میں رولنگ ریفری سے لے لینا، لیکن کنٹینیو رکھنا گیم میں۔ جس طرح کہ میچ پلے میں آپ بائی ایگریمنٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، یا آپ رولنگ کی ریکویسٹ کر دیتے ہیں جو بعد میں مل جائے گی۔ سٹروک پلے میں آپ 2 بالوں سے کھیل سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یوں گیم کو جاری رکھیں اور انتظار مت کریں، کیونکہ پیچھے باقی کھلاڑی آپ کے لیے ویٹ کر رہیں گے، ہولڈ اپ ہو جائے گا، ریفری جب آ جائے گا تو وہ رولنگ دے دے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 1.3 بریکٹ 2۔ 1.3 بریکٹ 2 میں وہ کہتا ہے کہ جی پلیئر کی ریزنیبل ججمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی۔ اب ریزنیبل ججمنٹ کیا ہے؟ ریزنیبل ججمنٹ یہ ہے کہ ایک کھلاڑی کا بال ایسا پڑا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا، اور وہ کہے گا ریفری آ جائے بتائے میرا بال او بی میں ہے یا نہیں ہے، میرا بال پینلٹی ایریا میں ہے یا نہیں ہے، میرا بال ایب نارمل کورس کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر رول اس کو اجازت دے رہا ہے پلیئر کو، دیٹ ود ہز ریزنیبل ججمنٹ، وہ اپنی ریزنیبل ججمنٹ سے خود فیصلہ کرے، خود ڈیسائیڈ کر لے کہ اس کا بال او بی میں ہے یا نہیں ہے، اس کا بال پینلٹی ایریا میں ہے یا نہیں ہے، اس کا بال ایب نارمل کورس کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے، اور وہ اپنی ریزنیبل ججمنٹ سے بجائے اس کے کہ ناپ تول کا کام کرے کہ وہ جو بیک آن لائن ریلیف لیتا ہے تو وہ بیک آن لائن ریفرنس پوائنٹ بال اینڈ پن پوزیشن پہ بال کو گرا دے، وہ ایکسیپٹ ہوگی اس کی کہ وہ اس نے اس بیک آن لائن صحیح لے لی ہے اور اس کا بال جو ہے وہ گر گئی ہے۔ اس کے پلیئر کی ریزنیبل ججمنٹ رول ایکسیپٹ کرتی ہے، رول ٹرسٹ کرتی ہے پلیئر کو کہ وہ صحیح ایمانداری سے فیصلہ کرے گا۔ مگر یہاں پہ پھر بھی رول نے ایک لفظ ڈال دیا ہے ریزنیبل۔ اب ریزنیبل کا مطلب کیا ہے؟ ریزنیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کر رہا ہے، خود کر رہا ہے، اس کی فلائٹ میں، اس کے گروپ میں اس کا اپوننٹ جو ہے وہ کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، یعنی وہ ایگری کرتے۔ ہاں مثال کے طور پہ ایک کھلاڑی نے ٹی شاٹ ماری، اس کا بال پینلٹی ایریا میں گیا، دیکھ نہیں سکے کہ ایکچوئل کہاں سے گیا، کسی درخت کی وجہ سے اس نے آگے جا کے بال بھی اس کو نہیں ملا، تو اس نے اپنی ایک ریزنیبل ججمنٹ سے کہا کہ میرا بال یہاں 260 یہاں سے اندر گیا ہوگا۔ اور اگر وہ ان ریزنیبل ہوگا، وہ کوشش کرے گا کہ میں پن کے گرین کے قریب ہو جاؤں، وہ 350 پہ کہے گا میرا بال یہاں سے گزرے گا، تو اس کے پلیئر جو ہیں جو اس گروپ میں ہیں یا جو اس فلائٹ میں ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی اتنی لمبی شاٹ، تمہاری شاٹ تو وہاں گری تھی۔ تو یہ ریزنیبل ججمنٹ ہونی چاہیے پلیئر کی کہ جس پہ اس کے جو دوسرے کھلاڑی ہیں ان کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 1.3 سی پہ، یعنی ابھی تک ہم نے بات کی یہ رول
کیا ہیں، کتنے رول ہیں، رول اپنے اوپر لگانے ہیں آپ نے، اور ڈیلیبریٹلی اگنور نہیں کرنا رول کو، کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا خود کہ آپ رول کو، کسی رول کو وائلیٹ کریں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ ریزنیبل ججمنٹ رول آپ پہ اعتبار کرتی ہے کہ آپ خود اپنی ریزنیبل ججمنٹ سے خود فیصلہ کریں کہ آپ کا بال کورس کے اوپر کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ وہاں پہ اب اگر یہاں آپ کی کوئی وائلیشن ہوگی تو آپ کو کیا لگے گی؟ پینلٹی لگے گی۔ تو 1.3C میں وہ رول کہتا ہے کہ جی پینلٹیز، تو پینلٹیز میں وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے 1.3C بریکٹ 1 میں وہ کہتا ہے کہ جی ایکشن گیونگ رائز ٹو پینلٹیز۔ یہ پینلٹیز کیسے لگیں گی؟ ظاہر ہے کوئی حرکت کرے گا تو اسے لگے گی۔ تو ایکشن گیونگ رائز ٹو پینلٹیز میں وہ کیا کہتا ہے؟ نمبر 1 کہ پلیئر سے کوئی وائلیشن ہو گئی، کوئی بریچ ہو گئی ہے رول کی تو پینلٹی لگے گی۔ پلیئر کے کیڈی سے کوئی وائلیشن ہو گئی تو پینلٹی لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رول 10.3C میں وہ کہتا ہے کہ جی جو کیڈی کی جو بھی حرکت ہوگی پلیئر اس کا ذمہ دار ہے، تو لہٰذا کیڈی کی وائلیشن بھی پینلٹی پلیئر کو لگے گی۔ نمبر تیسرا وہ کیا کہتا ہے کہ کوئی پلیئر خود کچھ نہیں کرتا، وہ کسی کو کہہ دیتا ہے یہ پتھر ہٹا دو، یہ جو ٹہنی ہے یہ توڑ دو، تو یہ کیا ہے؟ اس کی اتھرائزیشن پہ، انسٹرکشن پہ ایک وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو کر کوئی اور رہا ہے لیکن حکم جو ہے وہ پلیئر نے دیا، لہٰذا اس کو پینلٹی لگے گی۔ اور چوتھی پوزیشن میں وہ کیا ہے؟ وہ سچویشن میں وہ کیا کہتا ہے کہ جی کوئی شخص کام کر رہا ہے، ایک بال پڑا ہوا ہے، وہ جھاڑیاں ہٹا رہا ہے، کوئی اسپیکٹیٹر ہے، کوئی وہ جھاڑیاں ہٹا رہا ہے، جگہ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے یا امپروو کر رہا ہے ٹو میک اے اسٹروک، اور پلیئر دیکھ رہا ہے، خاموش ہے، کچھ کہہ ہی نہیں رہا، تو اس کی اس خاموشی کو اس کی ولنگ، یعنی اس کی ول اس میں شامل ہے، اور رول کہتا ہے کہ اس کو تصور کیا جائے گا کہ وہ اس کا جو ارادہ ہے یا جو اس کا وہ راضی ہے اس کام پہ، لہٰذا اس کی پینلٹی پلیئر پہ لگے گی۔ سو رول 1.3C بریکٹ 1 میں وہ کہتا ہے ایکشن گیونگ رائز ٹو پینلٹیز۔ اب لگ گئی پینلٹی، اب لگے گی کیا پینلٹی؟ تو پینلٹی کتنی ہے؟ تو وہ بریکٹ 2 میں وہ پھر کہتا ہے کہ لیول آف پینلٹیز، یعنی 1 اسٹروک، 2 اسٹروک جنرل پینلٹی اور لاس آف ہول، اور تیسرا ڈسکوالیفیکیشن، یہ اس نے بتا دیے کہ یہ ہیں۔ اور 1.3C بریکٹ 3 میں پھر وہ کہتا ہے کہ جی ویریشن نہیں ہے، پینلٹیز کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو یہ لگا دیے اس کو وہ لگا دیے، نہیں، اس کے اندر یہی پینلٹی سب پہ لاگو ہوں گی اور جو ہے یہی ہوگی۔ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی کمیٹی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ، اور فیڈریشن اور ایسوسیشن کے پاس کہ وہ R&A کی جو پینلٹیز ہے اس کو موڈیفائی کرے اور اس میں ویری کرے، یعنی یہ ایک کے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ نہیں۔ جو رول کہتا ہے، جو پینلٹی ہے وہ سب پہ لاگو ہوگی، سب پہ لگے گی۔ اور 1.3C بریکٹ 4 میں پھر وہ کہتا ہے، رول کہتا ہے کہ جی ملٹیپل وائلیشن، تو جنوری 2023 سے پہلے یہ تھی ریلیٹڈ اینڈ ان ریلیٹڈ، یعنی ایک وائلیشن ریلیٹڈ ہے ود دی اندر وائلیشن، یہ کیا چیز تھی؟ تو ابھی انہوں نے جنوری 2023 سے اس کو آسان کر دیا ہے، اور ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک انٹرویننگ فیکٹر ڈال دیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ جی ایک بندے سے 2-3 غلطیاں ہو گئی ہیں، 2-3 وائلیشن ہو گئی ہیں، لیکن یہ وائلیشن کیا ہے کہ نہ اس کو کسی نے رول کا بتایا، نہ اس نے اگلی سٹروک کھیلی، ایک ہی سٹروک میں جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو وہ رول کہتا ہے کہ اس میں جو میکسیمم سب سے بڑی غلطی ہوگی وہی اس کی پینلٹی لگے گی، باقی کی نہیں لگے گی۔ لیکن اگر اس کے بیچ میں کوئی ایک انٹرویننگ فیکٹر آ گیا کہ جس میں ایک بندے نے بنکر میں کھڑا ہے، پیچھے جھاڑی تھی اس نے توڑ دی، اس نے پھر اپنا سٹانس دیکھا، اس نے کہا نہیں یہ جھاڑی تو ابھی بھی ڈسٹرب کری، اس نے دوبارہ توڑ دی، ابھی نہ سٹروک لگا ہے نہ بیچ میں کوئی اور بندہ آیا ہے، لہٰذا یہ 2 جو ہیں، یہ 2 اور 2 4 ہوتی ہیں، یہ 4 نہیں لگیں گی، اس کو 2 ہی سٹروک
लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड हैं, ये इसके बीच में एक अभी स्ट्रोक नहीं लगी। लेकिन अगर यहाँ एक दूसरा खिलाड़ी आ जाए और वो उसको कहे कि भाई साहब ये जो आप टेनी तोड़ रहे हैं ये 2 स्ट्रोक की पेनल्टी है, वो कहे अच्छा ठीक है, और उसके बाद वो फिर तोड़ दे, अब उसको 2 पहले और 2 बाद में लगेंगी, क्योंकि उसको अवेयरनेस आ गई, उसको बता दिया गया है कि ये पेनल्टी है। या उसने स्ट्रोक खेल ली और डफ कर दिया और उसके बाद उसने फिर जड़ वो टेनी को तोड़ दिया, तो ये क्या है, उसको दोबारा 2 स्ट्रोक की पेनल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी बीच में इंटरवीनिंग यानी एक वाकया जो हुआ है, एक मुतवातिर जो गलतियां हो रही हैं, उसको कट किधर किया है? स्ट्रोक ने। यानी अगर खिलाड़ी ने स्ट्रोक खेल लिया तो जो पहली गलतियां थी 2-3, उसमें से जो सबसे बड़ी गलती थी उसकी पेनल्टी उसको लगेगी। स्ट्रोक खेलने के बाद अगर उसने फिर गलतियां की तो उसकी स्ट्रोक उसको लगेंगी। और अगर उसने स्ट्रोक नहीं मारा लेकिन कोई शख्स आकर उसको बता रहा है कि ये वायलेशन है या ये ब्रीच है और उसके बावजूद वो कर देता है, तो पहली 2 स्ट्रोकें और ये 2 और उसको लग जाएंगी। तो यूं जो है हमारा रूल 1 जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ तक यानी हमने रूल 1 किया, उसके बाद रूल 1.1 द गेम ऑफ गोल्फ, फिर 1.2 जिसके अंदर कंडक्ट की बात करता है वो, और 1.3 प्ले बाय द रूल्स, और 1.3 में ए में कौन से रूल, बी में डिलिबरेटली वायलेट नहीं करने रूलों को, और सी में पेनल्टीज आप पे लगा दी गई हैं कि ये पेनल्टीज आपने अपने ऊपर लगानी है अगर आपने कोई रूल को ब्रीच